there is a rule of law and there is a rule of order. We would ensure that rule of order is not compromised in any way. Some sabotage activities on May 9th, we not just condemn it, now we are in the role to ensure that justice is being done. 9 मई को रियासती निजाम सबुताज करने की कोशिश की गई। जिसने भी उस दिन कानून की खिलाफ वर्जी की उसके खिलाफ बगैर किसी खौफ और रियायत कार्रवाई होगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक ऐलान। विफाकी काबीना से गुफ्तगू में कहा, इंतशार हो तो किसी किस्म का हुकूमती निजाम नहीं चल सकता। हम अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्हें नुकसान पहुंचाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुंचाने वालों के साथ नहीं है। मुक़र्ररा मुद्दत में मुल्की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे। अली मुराद जोन की बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला होंगे। गवर्नर ने मंजूरी दे दी। पार्लिमानी कमेटी की समरी पर दस्तखत कर दिए। हलफ बर्दारी की तकरीब आज शाम होगी। सिंध के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने चार्ज संभाल लिया। सिम हाउस पहुंचने पर चीफ सेक्रेटरी और कायम आईजी पुलिस ने ब्रीफिंग दी। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना के लिए 11 नामों की मंजूरी दे दी गई। काबीना में सिर्फ वज़रा को ही रखने का फैसला। निगरान वज़ीर आला कोई मुशीर या मुआवन नहीं रखेंगे। डॉक्टर सरफराज अली शाह, अंजुम बहरावर खान, मोहम्मद अशफाक, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, डॉक्टर रियाज अनवर, आमिर अब्दुल्ला, आसिफ रफीक आफरीदी, आमिर नदीम दुरानी, नजीबुल्ला, फेरोज जमाल शाह काका खेल और मसूद शाह काबीना का हिस्सा होंगे। ये कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, तो क्या उनको ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत पड़ गई है कि उनको बताया जाए कि आइन की किताब खोलें, बड़ी सादा और मासूम अंग्रेजी में लिखा हुआ 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, वो अगर नहीं कर सकते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इलेक्शन ना खेलें, इलेक्शन कराना पड़ेगा। सीनियर कानूनदान और पीटीआई रहनुमा बाबर अवान कहते हैं, आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, क्या इलेक्शन कमीशन को ट्यूशन पढ़ाएं? इलेक्शन नहीं करा सकते तो इस्तीफा दे दें। सेनेटर मुश्ताक ने कहा, इलेक्शन कमीशन का फैसला मावराए आइन करार दे दिया। कहा, मर्दमशुमारी की आड़ में इंतखाबात से माजूली का फैसला खिलाफ कानून है। इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन नहीं करा सकता तो उसे बंद कर देना चाहिए। पीपल्स पार्टी का भी 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मुतालिबा। शाज़िया मरी कहती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। अगले माह रिटायर हो रहा हूं। नैब तरमीम केस का फैसला ना दिया तो मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। ये बहुत अहम मुकदमा है। केस को रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट बनाने की ऑब्जर्वेशन दे दी। कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला हो जाता तो मामला मुख्तलिफ होता। चीफ जस्टिस बोले, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नुक्ते पर अदालत में कोई बहस ही नहीं हुई। वकला को तैयारी के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं। मैरिट्स के साथ काबिल समात होने पर भी फैसला देंगे। समात 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर आहद चीमा की जमानत की मनसूखी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर 22 अगस्त को समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। राना सनाउल्लाह से मुतल्लिक दरख्वास्त 23 अगस्त, आहद चीमा से मुतल्लिक दरख्वास्त 25 अगस्त को सुनी जाएगी। पनामा JIT से मुतल्लिक दरख्वास्त 22 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। जड़ावाला में तौहीन मजहब के मुबैना वाक़े के बाद 19 गिरजाघर और 86 घरों को जलाया गया। सबसे ज्यादा नुकसान ईसा नगरी और चमड़ा मंडी में हुआ। मोहल्ला कैंप, फारूक पार्क, महारावाला, शहराना, कमुआना और चक 240 में भी तोड़फोड़ की गई। इमलाक के नुकसान की इब्तिदाई रिपोर्ट डिविजनल कमिश्नर को पेश कर दी गई। तहसील भर में पुलिस और रेंजर्स का गश्त, मार्केटें खुल गईं, ट्रांसपोर्ट चल पड़ी, हालात मामूल पर आने लगे।
نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا جمعۃ المبارک کو اقلیتوں کے حقوق سے منسوب کرنے کا اعلان۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جڑاوالا واقعات کی شدید مذمت، جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ اعلامیے میں کہا ایسی کارروائیاں مذہبی رواداری کی بنیادی اقتدار کو مجروح کر دیتی ہیں۔ آئین پر ہر شہری کے لیے مساوی حقوق اور تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ ملزمان کو فوری طور پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ پرتشدد واقعات کے خلاف سپریم کورٹ میں متفرق درخواست دائر۔ اقلیتی رہنما سیمیول پیارے نے عدالت سے نوٹس لینے کی استدعا کی۔ جج کی اہلیہ مجھ پر روزانہ تشدد کرتی تھی، ڈنڈوں اور لوہے کی سلاخوں سے مارتی تھی، کئی روز کمرے میں بند کر کے بھوکا بھی رکھا گیا۔ رضوانہ پر ملازمت کے دوران کیا بیتی، اسلام آباد پولیس کو سب بتا دیا۔ کہا ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، فون پر بات کرواتے تو جج کی اہلیہ ساتھ ہوتی۔ زخموں اور تشدد سے متعلق بتانے نہیں دیا جاتا، دھمکیاں دی جاتی، زخموں کی مرہم پٹی بھی نہیں کراتے تھے۔ رضوانہ لاہور کے جنرل اسپتال میں زیر علاج، ڈاکٹرز کے مطابق طبیعت پہلے سے بہتر ہے۔ اندلیب نام ہے میرا، میں وہاں پہ کام کرتی تھی۔ میرے پر وہ ظلم کرتے تھے، مجھے گرم پانی پھینکتے تھے میرے اوپر، مجھے گرم چمچ لگا کے مجھے جلاتے تھے، مجھے ہینگر سے مارتے تھے، ان کے بچے بھی مارتے تھے، اور انہوں نے میرے پر ڈاگز بھی چھوڑے ہیں 2 دفعہ۔ 13 سال کی اندلیب فاطمہ بھی مالکان کے ظلم کا شکار۔ زیتون عرف زمرہ کے خلاف اسلام آباد پولیس کو بیان ریکارڈ کرا دیا۔ بتایا مجھ پر ظلم کیا جاتا تھا، گرم پانی پھینکا جاتا تھا، جسم کو گرم چمچ سے جلایا جاتا تھا، ہینگر سے مارا پیٹا جاتا تھا۔ مالکن ہی نہیں، اس کے بچے بھی مارتے تھے۔ 2 بار مجھ پر کتوں کو بھی چھوڑا گیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ خیرپور میں گھریلو ملازمہ فاطمہ کا مبینہ تشدد سے قتل۔ عدالت سے قبر کشائی کی اجازت ملنے کے بعد بچی کی لاش غائب کرنے کا خدشہ۔ پولیس کا کہنا ہے ورثاء کو شک ہوا کہ فاطمہ کی لاش نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ قبر پر عارضی پولیس پکیٹ قائم کر دی گئی۔ سیشن کورٹ نے فرسٹ سول جج کنڈیارو کو قبر کشائی کے لیے نگراں مقرر کر دیا۔ پوسٹ مارٹم کے لیے کل قبر کشائی کی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں حسان نیازی کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت۔ عدالت نے حسان نیازی اور والد کی ملاقات کے لیے سرکاری وکیل کو مہلت فراہم کر دی۔ حسان نیازی سے متعلق رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی۔ وکیل پنجاب حکومت نے کہا حسان نیازی کو ملٹری کے حوالے کر دیا گیا ہے، وہ جناح ہاؤس حملے کیس میں مرکزی ملزم ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے حسان نیازی اور مجید حیدری کو حبس بجا میں رکھنے کی خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کر دی۔ ٹی ٹی پی نور ولی محسود گروپ کا خوست میں گل بہادر گروپ پر حملے کے بعد جماعت الاحرار پر وار۔ نور ولی محسود نے اسد آفریدی کو ولایت کے منصب سے فوری ہٹا دیا تھا۔ اسد آفریدی کو قلعہ سیف اللہ حملے کے بارے میں ٹی ٹی پی کے راز افشاں کرنے پر ہٹایا گیا۔ گزشتہ شب محسود گروپ کے کارندوں نے اسد آفریدی کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ جماعت الاحرار کمانڈرز نے سربکف محمد اور عمر خالد خراسانی کے قتل کا ذمہ دار نور ولی محسود کو قرار دیا تھا۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں 2.5 سال فتح اللہ رکن رہے۔ آئندہ 2.5 سال جمیل احمد اسمبلی کے رکن ہوں گے۔ الیکشن ٹریبونل نے فیصلہ سنا دیا۔ جمیل احمد نے GBA2 میں فتح اللہ کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا۔ الیکشن ٹریبونل کے مطابق جمیل احمد اور فتح اللہ کے ووٹ برابر ثابت ہوئے ہیں۔ شرارت ہوتی ہے اور کہیں یہ چوری چکاری بھی ہو رہی ہے۔ ہم لوگ صرف ویڈیو بنانے میں مصروف ہیں۔ اگر ہم 1-5 کو مطلع کر لینا تو شاید اس چیز کو ہم روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر ہم ڈھکن رنگ سلیب خود ہم بنائیں گے اور اس کا ایک پلانٹ لگائیں گے۔ یو سی کی سطح پر پیر سے ڈھکن تقسیم کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا اعلان۔ کہا واٹر کارپوریشن نے سستے ڈھکنوں کی تیاری شروع کر دی۔ 30 سے 35 کلو وزنی ڈھکن کی لاگت مارکیٹ سے 800-900 روپے کم ہے۔ میئر کراچی کی یو سی چیئرمینز کو گٹر کے ڈھکن کی حفاظت کی بھی ہدایت۔
بھارت سے چھوڑے گئے سیلابی ریلے کے باعث دریا ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب. گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,50,000 تک پہنچ گیا. قصور میں سیلابی ریلے سے درجنوں دیہات متاثر، فصلیں زرعاب. بہاول نگر میں گاؤں چک ماڑی میاں صاحب سیلابی ریلے کی زد میں آ گیا. دیپال پور میں ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ، درجنوں دیہات زرعاب آ گئے. پولیس کو کھلے عام نہیں چھوڑا جا سکتا. شہریوں کے بنیادی حقوق کو پولیس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی شہری کی آزادی کی ضمانت آئین نے دی ہے. پولیس چھاپے میں شہری کی بھینسیں اور طلائی زیورات لے جانے کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس. کہا باڈی کیمرے دینے تک کیوں نہ پولیس چھاپوں کو غیر قانونی قرار دے دیا جائے. چھاپا مارنے والے اہلکاروں کے لیے باڈی کیمرے لگانے کی قانون سازی کا حکم. عدالتی حکم پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور ڈی پی او وہاڑی عدالت میں پیش ہوئے. اداروں کا کام عوام کی خدمت کرنا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیز چلانا نہیں. ایف آئی اے پر زمینوں پر قبضے کے سنگین الزامات ہیں. آئی بی پی بظاہر زمینوں پر قبضوں میں ملوث ہے. سپریم کورٹ میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کی فرانسک آڈٹ کیس میں جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا سرکاری اداروں کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا معاملہ ہمارے سامنے نہیں. اس معاملے پر الگ سے ازخود نوٹس ہو سکتا ہے. دیکھتے ہیں ازخود نوٹس لینا ہے یا نہیں. بہتر ہوگا ہمارے سامنے کوئی درخواست آ جائے. ہم از خود نوٹس لینے میں محتاط ہیں. کوئٹہ سریاب روڈ پر فائرنگ سے نیشنل پارٹی کے رہنما میر دوران خان کھوسا زخمی. پولیس کے مطابق ملزمان نے گاڑی کو نشانہ بنایا، جوابی فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے. سکھر کی انسداد دہشت گردی عدالت میں صحافی جان محمد مہر قتل کیس کی سماعت. عدالت نے ملزمان بخش علی بابر اور منور مہر کو 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. کراچی اتحاد ٹاؤن میں لڑکی سے نازیبا حرکت کرنے والے ملزم فیضان شیرپاؤ کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. تفتیشی افسر کو 30 اگست تک کیس کا چالان جمع کرانے کا حکم. ملزم سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتا تھا. ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی. ڈیرہ مراد جمالی میں کرنٹ لگنے سے جاں بحق 5 افراد کی تدفین کر دی گئی. اہل علاقہ کے مطابق آدھی رات کو شارٹ سرکٹ سے متعدد گھروں میں کرنٹ پھیلا جس سے آگ لگ گئی تھی. مرنے والوں میں میاں بیوی، 2 بیٹے اور مہمان شامل. این کیو ایم رہنما کنور نوید جمیل کی کراچی میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی. این کیو ایم رہنما اور عزیز و اقارب کی شرکت. کنور نوید جمیل گزشتہ روز انتقال کر گئے تھے. پاک فوج کا کوپہماؤں کے لیے ریسکیو آپریشن. بیشتر غیر ملکی کوپہماؤں کو بحفاظت بچا لیا. گزشتہ روز ایک مقامی گائیڈ، ایک پولش، 4 برطانوی کوپہماؤں کی ٹیم کو کنکورڈیا شگر کے مقام پر بری طرح پھنس گئی تھی. اطلاع ملنے پر آرمی ایویشن ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ریسکیو آپریشن کیا گیا. بروقت طبی امداد پہنچاتے ہوئے کوپہماؤں کو بچا کر ایک نئی مثال قائم کی. غیر ملکی کوپہما پاک فوج کے مشکور اور کاوشوں کے معترف. افغانستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کے سری لنکا میں ڈیرے. کپتان بابر اعظم نے بھی اسکواڈ جوائن کر لیا. پاکستانی کھلاڑی کل سے پریکٹس کریں گے. پاک افغان 3 میچز کی ون ڈے سیریز منگل سے ہیمبن ٹوٹا میں شروع ہوگی. مان صحرا کے 110 سالہ بزرگ نے چوتھی بار سر پر صحرا سجا لیا. بابا عبدالحنان بٹگرام سے 55 سالہ دلہن لے آئے. بابا جی کے پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں اور ان کی اولاد کی تعداد 84 سے زیادہ ہے.